دعوت اسلامی آخر سب سے یونیک کیوں ہے؟ اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جو اس کی مثال اس دور میں نہیں ملتی؟ دعوت اسلامی کا ویژن کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی بنیاد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے سن 1981 میں رکھی۔ آج الحمدللہ یہ ایک تناور درخت بن چکی ہے، اور یہ تنظیم کراچی سے شروع ہوئی، الحمدللہ آج تقریباً 195 ممالک میں اس کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی کسی ایک ملک کی تنظیم نہیں، بلکہ یہ ایک ورلڈ وائڈ یعنی عالمی تنظیم ہے، جس سے تعلق رکھنے والے کوئی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں۔ اس کے متعلقہ لوگ کسی ایک قوم یا کسی ایک زبان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ مختلف رنگ و نسل اور مختلف قوموں اور زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے اس دور میں اگر دیکھا جائے کہ دعوت اسلامی جس طرح لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، بیت اور صحابہ کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھا رہی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس نے جس طرح سے اہل سنت کی ترجمانی کی ہے ساری دنیا میں اور تعلیمات امام احمد رضا کو عام کیا ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ لوگوں کو سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں تھیں، لوگ ان کو صحیح طور پہ جانتے نہیں تھے، ان کے متعلق غلط انفارمیشن لوگوں کو پہنچ رہی تھیں، کیونکہ جب وہ عوام الناس کو دیکھتے، ان کے حالات کو دیکھتے، ان کی حرکتیں دیکھتے جو خلاف شرع تھیں، جب وہ مزارات اولیاء کو دیکھتے، وہاں پر ہونے والی خرافات پر نظر کرتے، اور جو وہاں کے متولیان کسٹوڈین ہیں ان کی بے روی دیکھتے، تو وہ اس سے بزن ہوتے اور سمجھتے یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تو وہ اس سے بزن ہو رہے تھے۔ لیکن دعوت اسلامی نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ مزارات کو سجدے کرنا، غیر شرعی رسومات کی پابندی کرنا اور بے پردہ عورتوں کا مزارات پہ جانا، یہ سب تعلیمات امام احمد رضا یا تعلیمات اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، بلکہ تعلیمات امام احمد رضا وہی ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ وہی ہے جو اہل بیت و صحابہ کا طریقہ ہے۔ آپ اسی مسلک پر قائم ہیں جس پر اولیاء اور صوفیہ قائم تھے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے دعوت اسلامی والوں کو سیدی اعلیٰ حضرت کی نہ صرف پہچان کرائی، بلکہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت گھول کر پلا دی۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، آپ کا جو قول ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اگر ہمیں امام احمد رضا کا قول کسی بات میں مل جائے تو پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے ان کا دامن تھامے رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہی طریقہ ہے جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے، یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ملا دیں گے۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی کی کام کو دیکھا جائے کہ کس طرح کام کرتی ہے، تو یہ ایک منظم اور سسٹمیٹک وے میں کام کر رہی ہے، اور اس نے اپنے شعبوں کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے، جس طرح اور دیگر بڑے اداروں میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ڈومین ہوتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، تقریباً کچھ 40 سے زائد ڈپارٹمنٹس ہیں یا شعبے ہیں۔ اس کی ایک مجلس تراجم ہے جس کا کام ہے اصلاحی کتب کا اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں ٹرانسلیشن کرنا، اور یہ کوئی کام آسان نہیں ہے، کیونکہ عام کتابوں کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا پھر بھی آسان ہے، لیکن دینی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرنا یہ ان کی بنسبت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز کی طرف توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسی غلطی، کوئی خطا ایسی نہ ہو جائے ترجمہ کرتے ہو کہ جس سے سامنے والے کے عقیدے میں یا کسی عمل میں کوئی خرابی واقع ہو جائے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اگر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں گے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ کتابیں کہ دعوت اسلامی نے کون سی کتابیں کس زبان میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گی، اور وہ کتابیں آپ اگر ان زبانوں کو جانتے ہیں تو ان کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ جہاں پر علماء بنائے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی، ہند، بنگلہ دیش، نیپال اور دوسرے ممالک میں بھی جامعۃ المدینہ اپنے قائم کر رہی ہے، اور وہاں سے الحمدللہ ہر سال ایک تعداد ہے کہ جو فارغ ہوتی ہے، یعنی ایک بیچ جو ہے وہ اپنے اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے فارغ ہوتا ہے، اور ان کو عالم ہونے کی سند دی جاتی ہے، ڈگری دی جاتی ہے۔ ان کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے کسی شعبے میں جاب کر لیں اور اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دیں، جو پھر جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔
بنام مدرسۃ المدینہ. جس طرح الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہے، اسی طرح مدرسۃ المدینہ ہے جہاں پہ حفظ و ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی ممالک میں اپنے مدرسۃ المدینہ قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پر حفظ و ناظرہ کا سلسلہ جاری و ساری. قدام المساجد، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو اس مجلس کا کام جہاں پر بھی دعوت اسلامی کو مسجد یا مدرسے کی ضرورت ہے وہاں اس کے لیے زمین خریدنا، اس کے لیے تمام قانونی کارروائیاں کر کے اور مفتیان کرام کی رہنمائی میں وہاں اس سارے کام کو سر انجام دینا اور مسجد یا مدرسہ قائم کرنا، یہ اس مجلس کی ذمہ داری ہوتی ہے. الحمدللہ کئی ایسے ممالک ہیں یورپ وغیرہ میں کہ جہاں جو پہلے چرچ تھے لیکن اب ان کو خرید کر مسجد بنا دیا گیا. مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کئی سال ہو چکے ہیں، جس طرح کے اور دوسرے چینل ہیں بغیر اشتہارات کے چل نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک بغیر اشتہارات کے یہ چینل جاری ہے، اور نہ صرف اردو زبان میں بلکہ عربی، انگریزی اور بنگالی زبان میں بھی اب یہ شروع ہو چکا ہے. FGRF اس کا کام سماجی کاموں کو سر انجام دینا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آج سے کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا اور لوگوں کے کھیت تباہ ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے، تو ان لوگوں کی امداد کرنا، جو ایسے جو متاثرہ خاندان ہوتے ہیں ان لوگوں کی امداد کرنا، ان کے لیے خوراک، ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا اور ان کے لیے سہولت مہیا کرنا، یہ سب FGRF کا کام ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے یا کلائمیٹ چینج ہے جس کے سبب جو نقصانات ہو رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنا اور جو ہے درخت لگانا. الحمدللہ ملینز میں دعوت اسلامی اس وقت درخت لگا چکی ہے اور کراچی میں کئی جگہ اس طرح لے چکی ہے جہاں پر یہ اس طرح کے پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ درخت لگائے جائیں اور ایک جنگل نما جو ہے وہ جگہ بنائی جائے جہاں پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ درخت لگائے جائیں تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. کیونکہ اس سے ایک تو ایکو سسٹم بہتر ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ ماحول بہتر ہوتا ہے، اس سے گرمی کی شدت میں کمی آتی ہے. یہ سب الحمدللہ FGRF کر رہی ہے. ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ جب کرونا وائرس تھا، سب کچھ بند تھا، ان دنوں جو تھیلیسیمیا کے مریض جو بچے تھے جن کو خون کی ضرورت تھی، اس وقت الحمدللہ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ کے فرمان پر دعوت اسلامی والوں نے اپنے خون دیے اور ان کی جو ضرورت تھی انڈس ہاسپٹل کی وہ اس کو ضرورت کو پورا کیا الحمدللہ عز و جل. الغرض ہم جب دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جس طرح وہ کام کر رہی ہے، اس کی مثال نہیں ہے. اس کا نیٹ ورک الحمدللہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مستحکم ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں کہ 195 ممالک میں جس طرح اس کا کام ہے اور اس کے کئی ممالک اور ان کے شہروں میں اس کے مراکز قائم ہیں اور وہاں پر امپلائیز بھی ہیں دعوت اسلامی کے اور والنٹیئرز بھی کام کر رہے ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا اور ان کی تربیت کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو الحمدللہ عز و جل اللہ کے اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ سے یہ کام لیا، اپنے دین کا کام لیا، مسلک اہل سنت کا کام لیا. ورنہ لوگ جس طرح سے بے روی کا شکار ہو چکے تھے، معاشرہ بگڑ چکا تھا، معاشرے میں جو بدعمالیوں کے ساتھ بدعقیدی پھیل رہی تھی، لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جب یہ دعوت اسلامی کا کام شروع کیا اور آج مختصر سے عرصے کے اندر دعوت اسلامی نے کئی لوگوں کو جو ہے دامن اسلام سے وابستہ کیا، کئی بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کری. اور اگر میں اپنی خود بھی بات کروں تو سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحیح معنوں میں جو وابستگی ہے وہ مجھے امیر علیہ سنت کے ذریعے سے ملی ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں. آپ ہی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا بہار شریعت کیا ہے، آپ ہی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا فتح و رضویہ کیا ہے، آپ ہی کے ذریعے سے مجھے ان سب کتابوں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. یہ سب کچھ امیر علیہ سنت کی فیضان نظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے آنے والی نسلوں کو عالم بعمل بنائے اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. آمین بجانب الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.